دوستوں آج ہم بات کریں گے جاپان کی کہ کس طرح جاپان بگ ورلڈ پاور کے طور پر سامنے آیا. آخر کیسے اس ملک نے اتنی ترقی کی کہ آج اٹلی، فرانس اور امریکہ جیسی عالمی طاقتوں سے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہے. کیسے یہ چھوٹے سے آئرلینڈ سے ترقی کر کے اتنا آگے بڑھ گیا. ہم جانیں گے جاپان کی کہانی کہ کس طرح ہیروشیما اور ناگاساکی کی تباہی کے بعد اس نے ترقی کی منازل کو طے کیا. دوستو 1945 میں جب سیکنڈ ورلڈ وار چل رہی تھی تو جاپان پر ایسی قیامت برپا ہوئی جس کے آثار آج تک جاپان میں موجود ہیں. سیکنڈ ورلڈ وار میں جاپان کسی بھی صورت ہار ماننے کو تیار نہیں تھا، لہٰذا امریکہ نے اسی غصے میں 6 اگست 1945 کو جاپان کے شہر ہیروشیما پر ایٹم بم گرا دیا، جس سے لاکھوں لوگ لقمۂ اجل بن گئے اور بڑی بڑی فلک بوس عمارتیں زمین دوز ہو گئیں. ہر طرف تباہی ہی تباہی تھی، لاشیں ہی لاشیں تھیں. ابھی وہ منظر عروج پر ہی تھا کہ ٹھیک 3 دن بعد 9 اگست 1945 کو ناگاساکی پر بھی ایٹم بم گرا دیا گیا. اس طرح ہیروشیما اور ناگاساکی میں موت کا وہ کھیل کھیلا گیا جس کا سوچ کر بھی روح کانپ اٹھتی ہے. یہ وہ واقعہ تھا جب پہلی دفعہ دنیا ایٹم بم سے روشناس ہوئی کہ ایٹم بم کیا چیز ہے. دنیا نے پہلی دفعہ جانا کہ ایٹم بم اتنی تباہی لا سکتا ہے. یہ منظر اتنے قیامت خیز تھے کہ ان تباہی کو دیکھ کر لگتا تھا کہ شاید ہی یہ ملک دنیا میں کبھی پھر ترقی کر پائے گا یا کبھی پھر یہ اچھے سے سروائیو بھی کر پائے گا. پھر اچانک چند ہی سالوں میں جاپان میں وہ ترقی دیکھنے کو ملتی ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے. جاپان میں موجود بڑے بڑے ٹاورز کو دیکھ کر دل میں ایک سوال ضرور جنم دیتا ہے کہ آخر جاپان میں یہ سب کیسے ریکور ہو گیا. یہاں ایک اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ جہاں امریکہ نے جاپان کو تباہ کر دیا تھا وہاں امریکہ ہی کہیں نہ کہیں اس کی آبادی کا سبب بھی بنا. جب ہیروشیما اور ناگاساکی کی تباہی کے بعد ہیروہیتو نے سرنڈر کیا تو الائیڈ پاور نے جاپان کو مکمل طور پر اپنے قبضے میں لے لیا تھا. امریکہ نے جاپان کو صرف یہ سوچ کر چلایا کہ وہ جاپان کو ایسے رکھیں گے کہ وہ دوبارہ کبھی جنگ کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے. امریکہ نے جاپان کی آرمی کو مکمل طور پر ختم کر دیا اور سوشلزم کا بھی خاتمہ ہو گیا، اور جن آفیشل نے وار کے دوران لیڈنگ رول پلے کیے تھے ان سب کو اپنے عہدوں سے برطرف کر دیا گیا. بہت سے لوگوں کو پھانسی دی گئی اور بہت سے لوگوں کو عمر قید کی سزا بھی سنائی گئی. اس 30 سال کے عرصے میں امریکہ صرف دفاعی فیصلے ہی کرتا رہا، نہ کہ اس نے جاپان کی اکانومی کی طرف کوئی توجہ دی. آئینی اصلاحات کے بعد 1947 میں جاپان کا دوسرا آئین تشکیل دیا گیا جس میں جمہوری اقدار کے فروغ کے لیے ایسی پالیسیاں ترتیب دینے کا فیصلہ کیا گیا جو عین عوامی اموروں کے مطابق تھی. جنگ کے بعد تباہ حال انفراسٹرکچر کو بحال کرنے کے لیے بڑے بڑے تاجروں، گھریلو صنعتوں اور ملازمین گورنمنٹ کے اشتراک اصلاحاتی ایجنڈے کا حصہ بنا لیا گیا. مائکرو لیول پر جدید انڈسٹری کو بحال کرنے کے لیے مغربی ممالک سے مدد طلب کی گئی، جبکہ مائکرو لیول پر مقامی طرز کے نظام کو عمل میں لایا گیا تاکہ معاشرے کے اندر ہر فرد کی بنیادی ضروریات کو پورا کیا جا سکے. زرعی اصلاحات کے تحت ٹائلینڈ سسٹم کو ختم کر دیا گیا اور لیبر یونٹس کا قیام عمل میں لایا گیا. صنعتی لحاظ سے اسٹیل ملز، کوئلے کی کانوں، بجلی کے کارخانوں، جہاز رانی، ریلویز، گاڑیاں بنانے والے کارخانے تعمیر کیے گئے جو کہ مستقبل قریب میں دنیا کی مضبوط معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت اختیار کرتے چلے گئے. ترقی کے اس سارے عمل میں امریکی معاونت بہت نمایاں رہی، جن کی بدولت پرانے کارخانے، تعمیر نو، الیکٹرانکس، پاور پلانٹس، ہیوی انڈسٹری اور آئینی اصلاحات کو عملی جامہ پہنایا گیا. قومی تعمیری نو کی صورت میں جاپان ترقیاتی بینک کا قیام عمل میں لایا گیا اور معاشی اصلاحات کے لیے غیر معمولی سود کے کنٹرول کو ختم کرنے کے لیے 1949 میں بنایا گیا تاکہ عام آدمی بھی بینکوں کی اجارہ داری سے بچ سکے. اس سلسلے میں بلا سود پالیسی کی حوصلہ افزائی کی گئی جو بعد میں جاپانی ترقی کی ضمانت بن گئی. بس یہی وجہ تھی کہ 1966 سے 1970 کے 5 سالہ معاشی منصوبے کے دوران جاپان کی شرح نمو 1 سے 11% تک جا پہنچی. بحالی کے عمل سے گزرنے کے بعد جاپان اس قابل ہو چکا تھا